ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و ذکر و ثنا کے بعد حضرت علامہ مولانا حافظ قاری علی زمان صاحب اور ان کے ساتھی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عاصم صادری صاحب، ان کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ہماری نہایتی محترم حافظ قاری معین صاحب جو فرائض نظامت سر انجام دے رہے ہیں، اور میرے ساتھیوں، میرے دوستوں اور میرے بچوں، اس بات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ لوگ تعداد میں کم ہیں، بلکہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جس طرح کہا گیا کہ آتے ہوگی تو سرکار بڑھاتی ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ الکریم یہ اعلان معیشت کے میدان میں فرمائیں گے کہ میرے حسین کا ذکر کرنے والوں، میرے حسین کو یاد کرنے والوں، ایک صف میں آ جاؤ، تو میں اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ اے مالک و مولا، ہم بھی حاضر تھے اور ذکر حسین ہم کر رہے تھے، بے شک تعداد میں کم تھے، تو انشاءاللہ حضرت امام حسین کی شہادت کے صدقے سے اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے صدقے سے انشاءاللہ میری بھی اور آپ کی بھی انشاءاللہ بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضری اور حاضری، کربلا ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے کہ نہ تو مکمل طور پر اس کو آج تک کسی نے بیان کیا، نہ مورخین جنہوں نے کربلا کی تاریخ لکھی، لکھتے لکھتے قلم تھک گئے، لیکن آخر میں بڑے بڑے مصنفین نے
تھا کہ کتابیں تو لکھی گئی، مواد کو جمع کیا گیا، لیکن حقیقت میں کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین کا جو خون کربلا میں گرا، ان کے خون کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ مؤرخین جنہوں نے بڑی بڑی تاریخی کربلا کی لکھی، آخر میں انہوں نے یہ لکھا، کربلا کا بیان ہمیشہ لہو ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ سے مختلف کربلا کے واقعات گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد جنگ جو تھی وہ رک گئی۔ امام حسین کے بعد کربلا میں کسی کو شہید نہیں کیا گیا۔ اگر امام حسین کو اس بات کا علم تھا کہ یہ کوفی یزیدی جو ہے صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ حضرت امام حسین سب سے پہلے خود شہادت نوش فرماتے تاکہ بقیہ ان کے رفقا جو تھے وہ بچ جاتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ حسین شہید کربلا نے اپنے تمام کے تمام رفقا کو کربلا کے میدان میں آخر کیوں شہید کروایا؟ جبکہ شہادت حسین کے بعد کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین نے 57 سال کی عمر پائی اور 57 سال کی عمر تک حضرت امام حسین کے سر بال یا داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، 57 سال۔ اور جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے اور حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت امام علی اکبر شہید ہوئے، جب کربلا کے معلیٰ کے میدان میں ان کی لاش کے پاس گئے، کتنی دیر لگی ہوگی؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ۔ اور جب حضرت علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو کتنے غم زدہ ہوئے ہوں گے، کتنے پریشان ہوئے ہوں گے کہ کربلا میں گئے اور واپس خیموں میں آئے تو امام حسین کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو گئے، تو ایک بال بھی کالا نہیں ہے۔ کتنا بڑا غم اور کتنا بڑا صدمہ حضرت امام حسین نے برداشت کیا ہے۔ حضرت امام حسین مکے میں تھے، مدینہ المنورہ گئے، مکے آئے اور پھر کربلا معلیٰ کی جانب آپ اپنے رفقا کے ہمراہ تشریف لائے۔ کربلا معلیٰ کا میدان ہے اور حضرت امام حسین شہید کربلا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا کہ محمد سے پہلے کوئی نام محمد والا دنیا میں نہیں آیا۔ حضور کے نام والا، محمد والا پہلے کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ادامی اس میں کرنا پہلے نہیں تھا۔ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین شہید کربلا
سے لے کر حضرت آدم علیہ نبیین والصلاۃ والسلام تک کسی کا نام حسین نہیں تھا، کسی کا نام حسین نہیں تھا، نہ نانے کا نام اور نہ نواسے کا نام۔ اگر کائنات میں پہلی مرتبہ کسی کا نام حسین رکھا گیا تو وہ حضور کے نواسے حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت حسن کے بھائی کا نام حسین بن علی رکھا گیا۔ اور حسین اس کے بعد حسین آج اس وقت دنیا میں 50 کروڑ ناموں کے ساتھ حسین کا نام آتا ہے، 50 کروڑ لوگوں کے ناموں کے ساتھ حسین کا نام آتا ہے۔ اور حسین آل رسول سے، اور ایک ایک منٹ، ہر ایک منٹ میں جو آل رسول پر درود پڑھا جاتا ہے اس کی تعداد ہے 98,000۔ جو آل رسول پر درود ایک منٹ میں پڑھا جاتا ہے اس کی تعداد ہے 98,000۔ اب آپ سوچیں کہ ایک منٹ میں 98,000 مرتبہ آل رسول پر درود پڑھا جاتا ہے تو ایک گھنٹے میں کتنا ہوگا، 2 گھنٹے میں کتنا ہوگا، ایک دن میں کتنا ہوگا، ایک مہینے میں کتنا ہوگا، ایک سال میں کتنا ہوگا، اندازہ کریں۔ پھر حضرت امام حسین شہید کربلا کے جو مزار مبارک ہے اس پر سالانہ 80 کروڑ لوگ حضرت امام حسین شہید کربلا کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ 80 کروڑ لوگ حضرت امام حسین کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ تو جس کے مزار پر سالانہ 80 کروڑ لوگ جاتے ہوں اور 80 کروڑ لوگ اگر ان کے مزار مبارکہ میں جا کر ان کے لیے دعا کرتے ہو، ان پر درود پڑھتے ہو، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حسین کا وہ مرتبہ اور وہ مقام ہے کہ جو 1,24,000 کم بیش جو نبی اور رسول تھے ان کی امت میں کوئی بھی حضرت امام حسین کا ثانی نہیں تھا۔ یہ حضرت امام حسین شہید کربلا کا مرتبہ اور ان کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی کے آگے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس ضمن میں علماء متقدمین نے لکھا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی، یعنی جس نے حضرت امام حسین شہید کربلا سے محبت کی گویا اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور جو حسین سے محبت کرتا ہے، محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کا مرتبہ اور اس کا مقام برابر برابر ہوگا۔ اتنا بلند اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ہوگا جو حسین بن علی سے پیار کرتے ہیں اور حسین بن علی سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو 71 شہداء ہیں، ایک کی لاش دوسرے نے دیکھی، دوسرے کی تیسرے نے دیکھی، تیسرے کی چوتھے کی دیکھی، اسی طرح 71 شہداء نے ایک دوسرے کی لاشیں دیکھی، لیکن جذبہ یہ بھی کم نہ ہوا، جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر اگر کسی کے ہاتھ میں ایک سوئی چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے تو یقیناً اس کو درد اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو اگر مچھر بھی کاٹ دے کسی کو تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مچھر نے مجھے کاٹا۔ لیکن یہ کربلا والے جو ہے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کی لاشوں پر
گھوڑے دوڑتے ہوئے کوفیوں نے دیکھا، کربلا والوں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، خواتین نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ان کو کوئی درد یا کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ کیوں کہ جب ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے دل کا، تو سینے کو چاک کرتا ہے اور اس کے دل کو باہر نکالتا ہے، پھر اس کے دل کو باہر نکالنے کے بعد اس کا آپریشن، اور اس کے دل کو پھر اسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کو سی دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو ہوش آتا ہے۔ تو اس کو جب تک ہوش نہ آئے اس کو دکھ، درد یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ پورا کا پورا سینہ چاک ہو گیا، لیکن اس پہ درد اور تکلیف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے آپریشن سے پہلے اس کو نیند کا انجیکشن لگایا، اس کا جسم سن ہو گیا، تو جب تک جسم سن ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو درد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دوا کا جو اثر ہے وہ اس کے جسم پر، اس کی باڈی پر غالب ہے، وہ اس کی باڈی پر غالب ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے نام پر شہادت گاہ میں جاتا ہے، شہید ہونے کے ارادے سے جاتا ہے، تو اس وقت اس کے پورے جسم، اس کے پورے دماغ، اس کے پوری کی پوری باڈی پر عشق رسول غالب ہوتا ہے، اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے اور رسول کا عشق، رسول کی محبت اس پر غالب ہوتی ہے، تو اس کے جسم کو بوٹی بوٹی کر کے پھینک دیا جائے تو پھر بھی اس کو کوئی دکھ، درد یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ شہید کربلا حضرت امام حسین، جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی 6 ماہ کی، ان کے حلق پر جب تیر لگا اور خون کا جب فوارہ پھوٹ پڑا تو حضرت امام حسین نے اس کو اپنے چلو میں بھرا اور آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، تو آسمان سے آواز آئی کہ اے حسین، اصغر کے خون کو آسمان کی طرف نہ اچھالنا، اگر یہ خون آسمان کی طرف اچھال دیا گیا تو قیامت تک آسمان سے خون برستا رہے گا، بارش نہیں برسے گی، لہذا آسمان کی طرف آ۔ چلو بھرا ہوا زمین کربلا پر گرانا چاہا تو کربلا کی زمین سے آواز آئی کہ حسین، اگر یہ خون اس میدان میں، میدان کربلا میں اگر گرا دیا تو قیامت تک روح زمین پر سبزہ پیدا نہیں ہوگا، لہذا آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا۔ اب معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جائے تو جائے کہاں جائے؟ حضرت امام حسین نے وہ خون کا جو چلو بھرا ہوا تھا اس کو اپنے چہرے پر مل دیا، داڑھی مبارک پر مل دیا اور کہا کہ اصغر، تیرے خون کو نہ تو آسمان قبول کر رہا ہے، نہ تو زمین قبول کر رہی ہے، اور تیرے خون کا ٹھکانہ حسین کا چہرہ ہے، اپنے چہرے پر مل دیا، پورے کا پورا چلو کرا۔ کیا باپ نے کیا ہو سکتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، کربلا والوں کو یاد کر کے رونا نہیں چاہیے۔ جب حضرت علی اصغر شہید ہوئے تو علامہ ابو اسحاق لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حسین کریمین کی آنکھوں سے آنسو اس طرح سے گر رہے تھے کہ جس طرح سے آسمان سے پانی برستا ہے، اس طرح حسین کریمین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہ پانی جو ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں،
زمین پر ہم بورنگ کرتے ہیں، زمین کو ہم کھودتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلتا ہے، ورنہ پانی زمین کے اوپر سوائے سمندر، دریا، اس کے علاوہ روئے زمین پر پانی اس طرح سے لگی ہے جس طرح زمین کے نیچے پانی ہے۔ کسی نے بڑا خوب نکتہ لکھا، بڑا خوب نکتہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ پانی زمین کے نیچے کیوں ہے، پانی زمین کے نیچے کیوں ہے؟ روئے زمین پر جہاں تک زمین ہے نیچے پانی ہی پانی ہے، کہیں سے بھی آپ کھدائی کریں نیچے پانی ہی پانی۔ تو آخر میں لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کو شرم آ رہا ہے، پانی کو شرم آ رہا ہے کہ یہ پانی لبے حسین کے لبوں کو نہیں لگ سکا، اس لیے یہ پانی شرم کے مارے نیچے چل رہا ہے، زمین کے نیچے چل رہا ہے، زمین کے اوپر نہیں۔ اس پانی کو شرم آ رہا ہے کہ میں لبے حسین کا بوسہ کیوں نہیں دے سکا۔ حضرت امام حسین شہید کربلا، ان کو شہید کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جب امام حسین 20,000 لشکر یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے تو تاریخ نے یہ لکھا کہ امام حسین نے لوگوں کو اس طرح سے کاٹنا شروع کیا جس طرح گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کاٹا، دشمنوں کو، یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا۔ تو شاید اگر نماز درمیان میں نہ ہوتی، نماز درمیان میں نہ ہوتی تو حسین یزیدیوں کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیتے، لیکن درمیان میں نماز آ گئی، ورنہ قیامت تک حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ناممکن تھا۔ یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ حق اور باطل کا فیصلہ قیامت تک نہ ہو پاتا۔ جب کوفے کے در و دیوار سے نماز جمعہ کی اذان بلند ہونا شروع ہوئی، حسین کو کس نے کاٹا، کس نے ذبح کیا؟ کہ کافروں نے کیا، کہ ہندو، سکھوں، عیسائیوں نے، یہ کس نے حسین ابن علی کو قتل کیا؟ حسین ابن علی کو شہید کرنے والے نمازی تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے، مولوی تھے، مفتی تھے، جنہوں نے کربلا میں آل رسول کو شہید کیا، تو غیر نہیں تھے۔ اپنوں نے کاٹا اور آل رسول کو کاٹا۔ حسین کریمین کے کانوں میں جب پورے کا پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آئی۔ حسین نے پوچھا کہ یزیدیوں بتاؤ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے اور جمعے کی آذانیں ہو رہی ہے۔ حضرت امام پاک نے، تاریخ نے لکھا کہ امام پاک نے اپنی تلوار کو کھینچ دیا، اپنی تلوار کو کھینچ دیا۔ ذوالجلال، میں جس طرح کہا کرتا ہوں کہ خارجی لوگ نہیں سمجھے، عداوت رکھنے والے آل رسول کو نہیں سمجھے، ذوالجلال جو امام حسین کا گھوڑا تھا وہ امام حسین کو سمجھ گیا کہ آقا امام حسین اب نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ گھوڑا ذوالجلال جو تھا وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھا، اور امام اس نے کروٹ آہستہ سی کروٹ کی، امام حسین نیچے تشریف لائے۔ نیچے تشریف لانے کے بعد امام حسین نے یزیدیوں سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کس لیے مہلت دے دو؟ کہ میں اپنے اللہ کو سجدہ کروں اور میں کہہ دوں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی۔ حسین کا پورا جسم جو خون سے غسل بھی کر چکے تھے اور وضو بھی کر چکے تھے، سر کو سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ عمر ساتھ پکار اٹھا
کہ حسین بن علی کے سر کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا جائے۔ جوشن نام تھا اس شخص کا، جوشن بن خراش، یہ اس شخص کا نام تھا جس نے کربلا میں 72 شہداء کے سروں کو جسم سے جدا کیا۔ جوشن کہ امام حسین کے سر پاک کو بھی جسم سے جدا کر دیا۔ جدا کرنے کے بعد وہ جو ذوالجناح تھا، ذوالجناح نے جب دیکھا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا، ذوالجناح خیموں کی طرف گیا۔ یا مورخین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض مورخین نے یہ لکھا کہ وہ گھوڑا جو تھا وہ جب خیموں کی طرف گیا تو اس نے اپنا زور زور سے سر مار مار کے اپنی زندگی ختم کر لی، لیکن اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ ذوالجناح جو تھا وہ پہلے خیموں کی طرف گیا، تو آل رسول یہ سمجھ گئے، حضرت زینب یہ سمجھ گئی کہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا جو تھا وہ نہر فرات میں گیا، اور پورے کا پورے نہر فرات میں وہ گیا، اور کہاں گیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ گھوڑا نہر فرات کے کہاں تک گیا۔ بس اس کے بعد کسی نے ذوالجناح کو نہیں دیکھا۔ اب اس طرح آپ کے لیے ہے کہ حضور کربلا میں کس طرح تشریف لائے، تو میں آگے بڑھوں گا۔ اب جب جسم سے سر جدا ہوئے اور آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ اب کربلا سے یزید کے حکم، عمر سعد کے حکم پر جب یہ آل رسول کا قافلہ اب یہ دمشق کی جانب جب روانہ ہوا، تو امام حسین کے سر پاک کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد نیزے کی نوک پہ، اور امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس پہ حیرت نہیں ہے کہ امام حسین کے سر کو کاٹا گیا، نیزے کی نوک پر رکھا گیا، حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر، اس پہ حیرت نہیں ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سر پاک کے حسین کٹنے کے بعد، جسم سے جدا ہونے کے بعد، تمام کے تمام مورخین نے یہ لکھا کہ سب سے بلند اگر کسی کا سر تھا تو وہ سر پاک کے حسین تھا، سب سے بلند۔ اہل یزیدیوں کے سر نیچے جھکے ہوئے تھے شرم سے، اور حسین پاک نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتے 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 دمشق کی جانب یہ قافلہ چلا۔ آگے ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہے کرتان، کرتان، اور یہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے کرتان شہر۔ جب یہ قافلہ اس شہر میں پہنچا، لٹا پھٹا قافلہ جب کرتان شہر میں پہنچا تو وہاں قافلہ رک گیا، ایک رات قیام کیا۔ جب قیام ہوا تو ایک راہب جو تھا اس نے رات کو کوئی عجیب و غریب خواب دیکھے، تو وہ صبح اٹھتے ہی اس قافلے کی جانب بڑھا، جا کر پوچھنے لگا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ یہ سر کن کے ہیں، کن کن کے سر ہیں؟ اور کسی نے بتایا کہ یہ جو سر سب سے بلند ہے یہ سر حسین بن علی کا ہے۔ اور راہب کہنے لگا میں نہیں جانتا، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے، یہ محمد کا نواسہ ہے جس کا نام حسین بن علی ہے، اور یہ یزیدی حکومت کا باغی تھا، اس کے سر کو کاٹ دیا گیا، نیزے کی نوک پر رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلے، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو ہے 10,000 درہم رکھے ہوئے، وہ سارے کے سارے تم لے لو، صرف ایک رات کے لیے مجھے سر پاک کے حسین دے دو بس۔ وہ کہا میں دمشق میں جانا ہے، وہاں
یزید جو ہے بہت بڑے بڑے انعام سے ہمیں نوازے گا، ہم نے جانا ہے۔ راج نے کہا صرف ایک رات کا سوال ہے، ایک رات کا سوال ہے، یہ سر میرے کو دو۔ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ایک رات کے لیے سر دے دیتے ہیں، سر دے دیتے ہیں اور 10,000 درہم لے لیتے ہیں۔ اس نے 10,000 درہم لا کے ان کے منہ پہ ماری، یہ لو 10,000 درہم۔ اللہ اکبر، سر پاک حسین کو لے کر وہ گھر چلا، راہب سر پاک کے حسین کو لے کر وہ گھر چلا، گھر گیا، ساری رات ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، یا حسین معاف کر دو، یا حسین معاف کر دو۔ پھر وہ حسین بن علی کے کٹے ہوئے سر سے مخاطب ہوا کہ اے حسین، علی کے بیٹے، محمد کے نواسے، فاطمہ کے بیٹے، مجھے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں ضرور بضرور کلمہ پڑھ کر درود تم پر پڑھ کر میں کربلا کے میدان میں آتا اور میں بھی جام شہادت نوش کرتا۔ ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین بن علی کا سر کٹا ہوا ہے، اللہ، کٹا ہوا سر پاک کے حسین۔ اس راہب سے مخاطب ہوا، کیا کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا کہ تم کون ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا کہ تم کون ہو، تم وہ ہو کہ جو میرے نانا جان کے پاس گئے تھے اور جا کر کہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اور میں حسین اس وقت